تیسرا اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ بنی ہاشم قبیلہ قریش سے، اور قریش عرب سے، اور عرب حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہما وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 63 برس عمر پائی، جن میں سے 40 برس بعثت و نبوت سے پہلے اور 23 سال بحیثیت نبی اور رسول گزارے۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر کے ساتھ بار رسالت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ المدثر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ان آیت کی شرح اس طرح ہے کہ قم فانذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف دعوت دیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور الرجز کا معنی اصنام یعنی بت، اور فہجر کہ ان سے ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب تک آپ ان سے دور رہے، اسی طرح ان کے بنانے اور پوجنے والوں سے دور رہیں، اور ان اصنام اور ان کی پرستش کرنے والوں سے بیزاری و برات کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر یعنی معراج کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پنجگانہ نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم مل گیا، اور بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے، اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے۔ اس بات کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا۔ سورہ النساء آیت نمبر 97 تا 98۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، انہیں کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ دیگر ارشاد باری تعالی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 56۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا، یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ شریف میں رہ گئے اور جنہوں نے ہجرت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا ہے۔ حدیث ہجرت کی دلیل رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جبکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قدم خوب جما لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ احکام و شرائع اسلام مثلا زکوٰۃ، روزہ، حج، آذان، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا، اور ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ دین اسلام و شریعت محمدیہ کا خلاصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مختصر مگر جامع اور معنی خلاصہ یہ ہے کہ بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی اطلاع نہ کی ہو، اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں جس سے امت محمدیہ کو متنبہ نہ کیا ہو۔ جس بھلائی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی وہ توحید باری تعالی ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور متنبہ کیا وہ شرک اور ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت یعنی تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا، اور ہر دو عالم جن و انس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری فرض قرار دی گئی ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ الاعراف آیت نمبر 158۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل یعنی دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی اور کمی باقی نہیں چھوڑی، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وفات پا جانے کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے، انک میت وانہم میتون ثم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سورہ الزمر آیت نمبر 30 اور 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تمام لوگ مرنے کے بعد روز محشر یعنی جزا و سزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ اس زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے، اور یہ ارشاد ربانی بھی بعث بعد الموت کی دلیل قاطع ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، سورہ نوح آیت نمبر 17 اور 18۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص طور سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اور قیامت کے روز پھر اسی زمین سے تم کو یکا یک نکال کھڑا کرے گا۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور ان کے اعمال حسنہ و سیئہ کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے گی، جس کی دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے،
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى سورہ النجم آیت نمبر 31۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ جس نے بعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، جس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر سورہ التغابن آیت نمبر 7۔ کافروں نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو نعیم جنت کی بشارت دینے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل سورہ النساء آیت نمبر 165۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے رسول ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ سورہ النساء آیت نمبر 163۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہر امت کی طرف اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں، جو اپنی امتیوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے رہے ہیں، جس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں یعنی جن و انس پر طاغوت کا انکار و کفر اور اللہ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: جس کسی بھی باطل معبود یعنی جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے، یا متبوع جس کی ایسے امور میں اتباع کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، یا جس کی اطاعت امور و حلت و حرمت میں اس طرح کی جائے کہ جس میں فرامین الہی کی مخالفت ہو، کی وجہ سے بندہ اپنی حدود بندگی سے تجاوز کر جائے، وہی چیز طاغوت ہے۔ اور طاغوت تو بے شمار ہیں، مگر ان میں سے 5 مشہور ہیں۔ نمبر 1 ابلیس لعین، نمبر 2 ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس فعل پر رضامند ہو، نمبر 3 جو شخص لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہو، نمبر 4 جو شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو، اور نمبر 5 جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالی ہے: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم سورہ البقرہ آیت نمبر 256۔ دین کے معاملہ میں کوئی زور و زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کا صحیح مفہوم و معنی ہے۔ حدیث پاک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رأس الامر الاسلام
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طبراني كبير. صححه السيوطي في جامع صغير وحسنه المناوی فی شرحہ واللہ اعلم. اس دین کی اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ و مقام جہاد فی سبیل اللہ ہے.